عربی اور اردو محض ایک زبان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری اس ملک ایک عظیم تہذیبی ورثہ بھی ہے، اور اقوام متحدہ کے 6 آفیشیل لینگویجز میں عربی کو مانا گیا، اور یہ ہمارے ایک سافٹ پاور کے لیے، ہماری ایک تہذیبی ڈپلومیسی میں ایک بہت بڑا رول ادا کرتا ہے عرب دنیا سے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے۔ دوسری طرف چیئرمین صاحب، اردو ہمارے آج شیڈول میں 22 آفیشیل لینگویجز میں اس کو جگہ دی گئی ہے۔ یہ زبان اس ملک میں پیدا ہوئی ہے، اس زبان نے انگریزوں کی آزادی کے خلاف انقلاب زندہ باد کا نعرہ دیا، بلکہ پریم چند کی کتاب سوز وطن کو انگریزوں نے اس پر پابندی لگائی تھی، محض اس لیے کہ اس میں ملک کی حب الوطنی کا ذکر کیا گیا۔ سر، آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اردو بولنے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے، اسی لیے حکومت سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں کہ عربی اور اردو تعلیم کے فروغ کے لیے ملک کے مختلف ریاستوں میں اچھے انفراسٹرکچر کے ساتھ ایک جامعہ کو قائم کیا جائے، اور حکومت کو یہ سمجھنا چاہیے، جاننا بھی چاہیے کہ میرے شہر حیدرآباد میں 1918 میں دائرۃ المعارف نے عربی کو بھگوت گیتا کو سنسکرت میں عربی میں ترجمہ کیا تھا، اور البرونی نے 11ویں صدی میں اس وقت چند حصے مہابھارت کے عربی میں ترجمہ کیے تھے۔ تو یہ ایک بہت ضروری ہے تاکہ تعلیمی لسانی اس کو ہم فروغ دے سکیں۔ اور سر، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ اردو شاعری کو جانتے ہیں کہ جوش نے اردو کے بارے میں شعر کہا تھا کہ ندی کا موڑ چشم شیری کا زیر و بم، چادر شب نجوم کی شبنم کا رخت نم، موتی کی آب گل کی مہک، موتی کی آب گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لمحہ ملا ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، لمحہ ملا ہے لہجہ ملا ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحبت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس بات پر غور کرے گی، اور حیدرآباد میں جو مولانا آزاد اردو یونیورسٹی ہے اس کو بھی ترقی کرے گی، اس کا موثر کرے گی۔ بہت شکریہ سر۔